السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کو ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی پیارا، رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کے اندر قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی گئی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان یہ ایک بڑا پیارا مہینہ، رمضان جو ہے وہ رمز سے نکلا ہے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلنا، چونکہ اس میں آدمی بھوک کی تپش سے جلتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وسلسلت الشیاطین، اور شیطان جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی پیارا خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ تشریف لے آیا، تم اس مہینے کی قدر کرو۔ اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری قوم یہ جان لیتی، اگر یہ لوگ جان لیتے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے، تو وہ خواہش کرتی، وہ آرزو کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بھی کسی کو افطاری کرواتا ہے، کسی کا روزہ اس کو افطار کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کو اس روزے دار کے برابر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افطار کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اجر تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے دودھ کے ایک گھونٹ سے، کھجور کے ایک ٹکڑے سے، یا پانی سے کسی کو روزہ افطار کروایا، جس نے کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلوایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی بھی بھوکا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس مہینے کو پاؤ تو 4 چیزوں سے تمہاری نجات نہیں ہے، یعنی 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ سب سے پہلی فرمائی کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر فرمایا
کہ تیسری جو چیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اس نے جو وہ جنت اپنے نیک لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے بنائی ہے، اس کی طلب کرو۔ پھر فرمایا اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے جہنم سے آزادی مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری پر چڑھے پھر فرمایا آمین، تیسری پر چڑھے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج سے پہلے ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سنا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آیا اور اس نے اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا لی، وہ بندہ نامراد ہوا، وہ بندہ رحمتوں سے دور ہوا، وہ بندہ ناکام ہوا۔ پھر فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص بھی ناکام ہوا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا۔ پھر میں نے فرمایا آمین۔ تیسری جگہ جب میں آمین کہا تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہوا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان میں سے ایک کی یا دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی نامراد ہوا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہم سب کی یہ ایک تمنا ہونی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس مہینے کے اندر ہماری آرزو ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم خدا کو راضی کر لیں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک سکون کا سامان بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اس مہینے کے اندر مواسات کا مہینہ ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے، جس طرح کہ آج کل ایک بحران کی کیفیت ہے، بحران ہے، بھوک ہے، اس کے بعد بے روزگاری زیادہ بڑھ چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ اس مہینے کے اندر جس نے 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر نفل ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں والے کام کریں، تاکہ یہ مہینہ ہماری بخشش و مغفرت کروا کر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شهر الرحمة والغفران